الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین خاتم النبیین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ ابواب ذی وقار ایٹ ٹی وی کے پلیٹ فارم سے آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ آج ہم انشاءاللہ کھانا کھانے کے متعلقہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کی جو تعلیمات ہیں اور جو آداب ہمارے لیے بیان ہوئے وہ ذکر کریں گے۔ رزق اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر بندے کا مقرر رکھا ہے اور وہ اسے مل کر ہی رہے گا، کوئی کسی کے رزق کو روک نہیں سکتا۔ کھانا کھانا انسان کی ضرورت ہے، اسے پیاس بھی لگتی ہے اور بھوک بھی لگتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے اشرف المخلوقات بنایا۔ باقی مخلوقات کو آپ دیکھ لیں، وہ جانور ہوں، وہ گھوڑے سے لے کر شیر تک ہو اور وہ چڑیا سے لے کر شاہین تک ہو، تو سب کھانا کھانے کے لیے زمین پر منہ مارتے ہیں، لیکن ایک انسان ہے کہ جس کو اللہ تعالیٰ نے کھانے کے لیے زمین پر جھکنے نہیں دیا، اس کو ہاتھ سے نوازا کہ یہ نوالا توڑ کر اپنے منہ میں ڈالتا ہے اور رزق سے برکت پاتا ہے، کھانا کھاتا ہے، قوت حاصل کرتا ہے۔ نبی کریم علیہ السلام نے جو ہمیں تعلیمات ارشاد فرمائی ہیں، اگر اس کے مطابق ہمارا کھانا پینا کا نظام ہو جائے تو نہ صرف یہ کہ اس سے اجر و ثواب میں اضافہ ہوگا بلکہ بہت ساری بیماریوں سے نجات مل سکتی ہے۔ مثال کے طور پر حضور اقدس علیہ السلام نے فرمایا، جو کھانا کھانے سے پہلے، کھانے کے بعد کھانے کا وضو کرے، یعنی دونوں ہاتھوں کو پہنچوں تک دھو لے اور کلی کر لے، اس کو کہتے ہیں کھانے کا وضو۔ تو فرمایا وہ دنیا میں کسی کا محتاج نہیں رہے گا۔ تو دیکھیں، ہاتھ ہم نے پہلے بھی دھونے ہی ہیں۔ نبی پاک علیہ السلام کا ارشاد اقدس سمجھ کر، جان کر، اس نیت سے ہاتھ کو دھویا جائے، کلی کر لی جائے، اور بعض روایتوں میں ہے کہ اپنی ان تر انگلیوں کو جو بھی ہاتھ دھوئے ہیں اپنے ہونٹوں کے حصے پہ پھیر لیا جائے، یہ کھانے کا وضو ہے۔ اس کے بعد مسنون عمل یہ ہے کہ جب پہلے ہاتھ دھو لیے، مطلب کھانے کا وضو کر لیا، تو کسی تولیے کپڑے سے صاف نہ کیا جائے، اور کھانے کے بعد جب ہاتھ دھوئے جائیں تو اب کسی بھی کپڑے یا تولیہ وغیرہ سے اس کو خشک کیا جا سکتا ہے۔ کھانے کی ابتدا اور پانی پینے کی ابتدا، کوئی چیز بھی کھانے اور پینے والی حلال ہو تو ہمیشہ اس کی ابتدا پر بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھی جائے۔ صحابہ کرام علیہ رضوان فرماتے ہیں، ہم بارگاہ اقدس میں حاضر تھے، کھانا چل رہا تھا، بڑی برکت تھی۔ ایک بندہ آیا اور تھوڑی دیر کے بعد ہم نے دیکھا کہ کھانے میں وہ برکت نظر نہ آئی۔ ہم نے نبی کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں عرض کی، یا رسول اللہ علیہ السلام، پہلے بڑی برکت تھی لیکن یکایک اٹھتی ہوئی محسوس ہوتی ہے۔ تو نبی رحمت علیہ السلام نے فرمایا، ہم سب اللہ کا نام لے کر کھانا شروع کیے ہوئے تھے، یہ جو نیا بندہ آیا اس نے بغیر بسم اللہ کے کھانا شروع کیا، اس کے ساتھ شیطان بھی شریک ہو گیا، لہٰذا وہ برکت جو تم شروع میں دیکھ رہے تھے وہ برکت نہ رہی، وہ برکت اٹھ گئی۔ آپ خود محسوس کیجئے، غور کیجئے کہ بسم اللہ شریف باقی سب نے پڑھی ہے، ایک نے نہیں پڑھی، تو اس عمل کو ترک کرنے اور شیطان کی شراکت کی جو نحوست ہے اس کا اثر تمام حضرات اپنے اپنے کھانے میں محسوس کر رہے ہیں۔ لہٰذا بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر ہمیشہ کوئی چیز بھی ہے، کھانا ہے، پانی ہے، حلال چیز ہے، اس کی ابتدا کرنا چاہیے۔ نمبر 2، نبی کریم علیہ السلام نے ہمیں دائیں ہاتھ سے کھانے پینے کی تلقین فرمائی۔ جانے جہاں علیہ السلام کے ارشاد اقدس کا مفہوم ہے، دائیں ہاتھ سے کھاؤ، دائیں ہاتھ سے پیو، دائیں ہاتھ سے لو اور دائیں ہاتھ سے ہی دو، کہ شیطان یہ چاروں کام بائیں ہاتھ سے کرتا ہے۔ ایک صاحب کو ایک بندہ تھا، حضور علیہ السلام نے اس کو دیکھا کہ وہ کھانا کھا رہا ہے بائیں ہاتھ سے، فرمایا دائیں ہاتھ سے کھا۔ اس نے غصے اور تکبر میں کہا، میرا دائیں ہاتھ نہیں چلتا۔ تو جانے عالم علیہ السلام نے فرمایا، نہیں چلتا تو نہیں چلتا، اور پھر ساری زندگی اس بندے کا ہاتھ کبھی اٹھ نہ سکا۔ تو دائیں ہاتھ سے کھانے پینے کا معمول بنائیں، اپنے بچوں کی عادت بھی بنائیں، ان کو بھی ترغیب دیں، ان کو بھی یہ ذوق فراہم کریں کہ چھٹپنے میں ہی ان کی طبیعتوں میں نبی کریم علیہ السلام کی جو سنت مبارک ہے اس پر عمل کا شوق اور ذوق پیدا ہو جائے۔ کیا کھانا کھاتے وقت باتیں نہیں کرنی چاہیے؟ یہ بڑی پرانی بات سننے میں آتی ہے، کوئی کھانا کھاتے وقت بول رہا، تمہیں نہیں پتا کھانا کھاتے وقت بولا نہیں کرتے۔ اور اب تو ایسا ہو گیا کہ جیسے یہ مذہبی طور پہ کوئی حکم نافذ ہو گیا ہے کہ بولے گے، اب کھانے کے دوران بولیں گے تو کوئی پرابلم ہے۔ یاد رہے، کھانا کھاتے وقت بالالتزام بالاہتمام چپ رہنا
لازم طور پہ چپ رہنا یہ مجوسیوں کے مذہب میں ہے، جو آتش پرست ہیں، جو آگ کی پوجا کرتے ہیں، ان کے مذہب میں کھانا کھاتے وقت بولنے کی اجازت نہیں ہے۔ لہٰذا ہمارے ہاں ایسی کوئی ممانعت نہیں ہے دین اسلام میں کہ کھانا کھاتے وقت کوئی بات نہ کی جائے۔ ہاں ایک چیز کی ممانعت ہے باتوں میں، اور وہ یہ ہے کہ جب کھانا پینا چل رہا ہو تو گفتگو میں ایسی باتیں نہ چھیڑی جائیں جن سے انسانی طبیعت کو گھن آتی ہے اور ان کی طبیعت کے اندر نفرت کا عنصر پیدا ہوتا ہے۔ مثال کے طور پہ بولو براز، پیشاب، گندگی، غلاظت کی باتیں چھیڑیں گے تو گھن آئے گی، اور لوگ کھا رہے ہیں تو کسی کا کھانا اس سے متاثر ہو سکتا ہے۔ تو لہٰذا جائز بات کی جائے، اچھی بات کی جائے، بہتر بات کی جائے، کھانا کھانے کے دوران کسی بھی بات کے کرنے کی، جائز بات کے کرنے کی ممانعت نہیں ہے۔ یہ بھی ایک عوامی غلط فہمی ہے۔ پھر یہ ہمیں تعلیم دی گئی ہے کہ کھانا لگا ہوا ہے تو جو اپنے سامنے کا ہے وہاں سے کھایا جائے۔ اور ایک بہت ہی ضروری بات کہ ہمیشہ اپنے برتن میں وہ چاولوں سے لے کر دال تک ہو، شادی بیاہ کا موقع ہو یا تیجے چہلم کا موقع ہو، کوئی بھی موقع ہے، میرے بھائیو آپ سب کی خدمت میں گزارش ہے، اپنی پلیٹ میں، اپنی رکابی میں اتنا ہی ڈالیے جتنا ہم کھا سکتے ہیں۔ بعد کے اندر برتن میں رزق کو چھوڑا جاتا ہے، پھر وہ دھون کی صورت میں گندی نالیوں میں بہتا ہے، اور پھر ہم شکوے کرتے ہیں کہ ہمارے ہاں رزق کی کمی ہے۔ آپ کو اگر 50 روپے کا کوئی نوٹ دے دے اور آپ پھاڑ کر اس کو گلی کے اندر پھینک دیں تو بتائیے دینے والا آپ سے خوش ہوگا؟ کسی صورت بھی نہیں۔ اللہ ہمیں رزق دیتا ہے، زمین کا سینہ چیر کر وہ خلاق کائنات، وہ رزاق حقیقی ہمیں رزق بخشتا ہے، اور ہم اسے اس طرح پامال کریں کہ وہ دھون کی صورت میں نالیوں میں بہے۔ ام المومنین مخدومۃ المسلمین سیدتنا صدیقہ بنت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتی ہیں کہ نبی کریم علیہ السلام آستانہ عالیہ پہ تشریف لائے اور دہلیز پہ روٹی کا خشک ٹکڑا دیکھا۔ آقا کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے اس کو اٹھایا، اس کو صاف کیا اور تناول فرما لیا، اور فرمایا رزق کا احترام کرو، رزق جس قوم سے روٹ کر جاتا ہے واپس نہیں آتا۔ کتنے افسوس کی بات ہے احباب ذی وقار کہ میں نے خود شادی بیاہ کے موقعوں پر دیکھا ہے کہ لوگ افراتفری کے عالم میں جب سالن وغیرہ ڈالتے اور کھاتے ہیں اور روسٹ وغیرہ کو معذرت کے ساتھ میں لفظ بول رہا ہوں نوچتے ہیں تو ان کے ہاتھ آلودہ ہو جاتے ہیں۔ میں نے اپنی آنکھوں سے نان کے ساتھ، روٹی کے ساتھ لوگوں کو ہاتھ صاف کرتے ہوئے دیکھا ہے۔ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا روٹی کا احترام کرو، اور پہلی روایت میں آپ کو سنا چکا، رزق جس قوم سے روٹ کر جاتا ہے واپس نہیں آتا۔ رزق کی کمی کا جسے بھی شکوہ ہے اسے کسی تعویذ کی ضرورت نہیں ہے، وہ غور کرے کہ اس نے کہاں کہاں رزق کی بے حرمتی کی ہے، کہاں کہاں اللہ کے رزق کو پامال کیا ہے، اس کے تقدس کو پامال کیا ہے۔ توبہ کا دروازہ کھلا ہے، اللہ کی بارگاہ میں سچی توبہ کر لینی چاہیے، اور رزق کا احترام کرنا چاہیے، اور لوگوں کی جھجک ملحوظ نہیں رکھنا چاہیے، کوئی ہے یا نہیں ہے، ہمیں اپنے مالک کے دیے ہوئے رزق کا احترام کرنا ہے۔ اور اس کا بہتر طریقہ یہ ہے کہ ہم اپنے برتن میں اتنی چیز ڈالیں جتنی ہم کھا سکتے ہیں۔ ایک حدیث کا مفہوم ہے کہ جو اپنے کھانے کے برتن کو صاف کرتا ہے تو برتن اس کے لیے دعا کرتا ہے، مولا اسے جہنم سے اسی طرح بچا جس طرح اس نے مجھے شیطان سے بچایا ہے۔ جب کھانا کھا چکے ہیں تو الحمدللہ رب العالمین پڑھیں، اللہ کا شکر ادا کریں کہ اس مہربان نے ہمیں اپنی جناب سے کرم کرتے ہوئے کھانے کو رزق عطا فرمایا۔ مالک فرماتا تم شکر ادا کرو میں اور زیادہ عطا فرماؤں گا۔ تو ابتدا بسم اللہ سے ہو، انتہا الحمدللہ پہ ہو، اور دل و جان سے بندہ یوں ہی اللہ کے حضور اپنا سر جھکائے رکھے کہ وہ مجھے روز کھانے پینے کو دیتا ہے، تو یقیناً دل کو ایک روحانیت بھی میسر ہوگی۔ انشاءاللہ ہم پھر کسی ایک عنوان کے ساتھ آپ کے ساتھ محو گفتگو ہوں گے، تب تک کے لیے اجازت۔